السلام علیکم دوستو، دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے ان تمام خطوں میں اور ان تمام لوگوں کو میرا سلام پہنچے۔ دوستو، آج میں آپ کو اردو کے ایک عظیم شاعر کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا، ایک ایسے شاعر جو آج کل نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہیں جان ایلیا۔ دوستو، جان ایلیا کے اشعار تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں آج میں آپ کو بعض ایسی چیزیں بتاؤں گا، بعض ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ مثلاً کہ جان ایلیا کا اصل نام کیا تھا، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کی شادی کس سے ہوئی اور شادی کیوں ناکام ہوئی، ان کی کتابیں ان کے مرنے کے بعد کس نے شائع کی، اور سب سے اہم بات جو جان ایلیا کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں فاریہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ فاریہ کون تھی۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جان ایلیا کا اصل نام سید حسین سبط اصغر نقوی تھا۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ امروہہ شعر و سخن کا مرکز رہا ہے۔ جان ایلیا نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جان ایلیا کے والد سید شفیق ایلیا بھی اپنا ایک علمی مقام رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف اردو اور فارسی جانتے تھے بلکہ انہیں عربی پر بھی مہارت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سنسکرت بھی جانتے تھے۔ دوستو، جان ایلیا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مشہور شاعر رئیس امروئی جان ایلیا کے بڑے بھائی تھے، اور مشہور بھارتی ہدایت کار کمال احمد جان ایلیا کے چچا زاد ہیں۔ دوستو، جان ایلیا جو کہ ایک شاعر تھے لیکن نظریاتی اعتبار سے وہ کمیونسٹ تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد ان کی بہت سے لوگوں سے دوستی تھی، لیکن مشہور ماہر تعلیم عبید اللہ بیگ اور مشہور شاعر حسن ظفر کو وہ اپنا جگری دوست کہتے تھے۔ دوستو، جان ایلیا نے اپنی شاعری کے اندر فاریہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فاریہ جان ایلیا کی محبوبہ تھی، جس کی جدائی نے جان ایلیا کو شعر کہنے پہ مجبور کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جان ایلیا نے یہ لفظ فاریہ استعارتاً استعمال کیا ہے تاکہ وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں۔ جان ایلیا کی شادی کس سے ہوئی؟ دوستو، جان ایلیا کی شادی 1970 میں زائدہ حنا سے ہوئی۔ زائدہ حنا خود بھی ایک مصنفہ اور کالم نگار تھیں۔ جان ایلیا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئیں۔ جان ایلیا ایک خود پسند اور اپنے آپ میں مگن رہنے والے شاعر تھے۔ ان کی ازدواجی زندگی اتنی زیادہ خوشگوار نہ گزری، اور 1992 میں جان ایلیا اور زائدہ حنا کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ دوستو، یہ علیحدگی کیوں ہوئی، اس کے بارے میں زائدہ حنا اپنے ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کہ جان ایلیا بنیادی طور پر ایک شاعر تھے، اور اپنے شاعر ہونے کی حیثیت سے وہ اس بات کو فروتر سمجھتے تھے کہ ان پر گھر چلانے کی ذمہ داری ڈالی جائے،
چنانچہ یہ ذمہ داری بھی زائدہ حنا کو اٹھانی پڑی، جس کی وجہ سے آپس کی تلخیوں کا آغاز ہوا جو بالآخر علیحدگی پر منتج ہوا۔ دوستو، جان ایلیا کی بیٹی بھی اپنی انٹرویو میں ذکر کرتی ہیں کہ ان کی پرورش کے اندر جان ایلیا کا اتنا زیادہ کردار نہیں تھا اور زیادہ تر ذمہ داریاں زائدہ حنا ہی نے ادا کی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جان ایلیا کی پہلی کتاب اس وقت شائع ہوئی جب ان کی عمر 60 برس تھی۔ ان کی پہلی کتاب شاید کے نام سے 1991 میں شائع ہوئی۔ جان ایلیا آخری عمر میں بہت بیمار رہنے لگے تھے اور انہیں ٹی بی کا مرض بھی لاحق ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے 8 نومبر 2002 کو وفات پائی۔ دوستو، جان ایلیا کی کتابیں اگر زندگی میں شائع نہیں ہوئیں تو پھر کس نے شائع کی؟ جی ہاں، ان کے ایک دوست ہیں خالد انصاری۔ انہوں نے جان ایلیا کی شاعری کو ان کی وفات کے بعد کتابوں کی صورت میں شائع کیا، جو کہ 2003 میں یعنی، 2004 میں گمان، 2006 میں لیکن اور 2008 میں گویا کے نام سے شائع ہوئی۔ دوستو، جان ایلیا ان شعراء میں سے ہیں جنہیں مرنے کے بعد زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ جان ایلیا آج نوجوانوں میں سب سے زیادہ مقبول شاعر ہیں۔ جان ایلیا اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے مداحوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں۔